رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ اور بہترین موضوعات ہماری ریسرچ ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ آج تو موضوع ایسا ہے کہ وہ سوچ کر اور اس کا تصور کر کے انسان ایک روحانی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ضیافت الہی۔ یہ موضوع ماخوذ ہے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معروف ماہ مبارک رمضان کے خطبے سے کہ اے لوگو تمہاری طرف رحمت برکت مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے اور تمہیں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ اس میں آپ یہ خاص جو طرز تکلم ہے اس پہ آپ توجہ دیجئے کہ خدا کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، تمہیں ضیافت الہی کی خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ خدا کے مہمان ہونے کا کیا مفہوم ہے، یہی ہم آج کے علماء کرام سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے اب نامور عالم دین ہیں، نامور خطیب ہیں، بہت سے چینل پہ تشریف لاتے ہیں لیکن سچ ٹی وی پر خاص کرم ہمارے ساتھ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی موجود ہیں، آپ بھی سچ ٹی وی پر بہت تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی ایک بہترین عالم دین اور ایک بہترین خطیب ہیں، ایک مدرسہ ہے اس کے آپ سربراہ بھی ہیں۔ جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو بھی، اور ہمارے اگلے معزز مہمان جو کہ اطلاع پاک کی شہادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی قاری عمار یاسر صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام آباد سے مرحبا افطار کی جو ٹرانسمیشن نشر کی جا رہی ہے بحریہ فیز 7 وائٹ روز مارکی میں آپ کا اور ہمارا یہ پورا رمضان جو ہے وہ ساتھ رہے گا۔ قاری صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اطلاع قرآن پاک سے ہمارے اس نشریات کا آغاز کریں، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هداكم ولعلكم تشكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، وانحر إن
شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. خوبصورت تلاوت کلام پاک اور قرآن اور ماہ مبارک رمضان کا تعلق کہ ماہ رمضان کا تعارف ہی خداوند قدوس جیسے بھی آیت بھی قاری صاحب نے پڑھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس مہینے کو ماہ قرآن بھی کہا گیا اور ماہ بہار قرآن بھی کہا گیا. جناب مولانا عارف حسین موضوع جو میں نے ابھی اپنے سرنامے میں کہا تھا کہ یہ ذہن میں آتے ہی آدمی خود بخود ایک روحانی کیف میں چلا جاتا ہے کہ ضیافت الہی خداوند قدوس کا مہمان ہونا. اور پھر خطبہ شعبانیہ میں اس مہینے تمہیں ضیافت الہی کی دی گئی ہے, مہمانی خدا کے لیے بلایا گیا ہے, یعنی خدا بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے بندے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ انتہائی خدا کرے ہم استفادہ کر سکیں. اور میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو عبادت ہے مثلا تلاوت قرآن کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, یہ ساری عبادات اپنی جگہ پر ایک طرف, لیکن اگر کوئی علمی گفتگو انسان سنے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. حتیٰ میں نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے دین کے, وہ نماز شب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے اگر وہ بیٹھ کر توجہ سنے. ظاہر ہے اس کے بہت ثمرات ہیں. میں عرض کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ خطبہ شعبانیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ضیافت الہی کی طرف دعوت ہیں, اور ضیافت الہی کی طرف ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ مہمانی خدا کی طرف ہمارے ہیں. واقعاً اس میں کتنی لذت ہے, کتنی خوبصورتی ہے. دیکھیں دعوتیں ہوتی ہے نا, انسان کبھی کوئی دوست دعوت کرتا ہے کہیں کھانے کی دسترخوان کی, کبھی کوئی حکومتی ایوانوں میں کوئی دعوت ہوتی ہے, لیکن اگر کبھی کوئی بزرگ عالم دین, کوئی روحانی شخصیت, کوئی بڑی ہستی دعوت کر دے تو اس میں لذت ہی اور ہوتی ہے. اور پتنی وہ مرحلہ کیسا ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے, ائمہ طاہرین موجود تھے, وہاں جو دعوتیں ہوتی تھیں ان دعوتوں کا کیا سرور ہوتا ہوگا اور کیا مزہ ہوتا ہوگا. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضیافت میں بلایا ہے. میں عرض کروں گا کہ یہ ضیافت ظاہر ہے, ضیافت کا نام جو دیا گیا ہے, مہمانی کا نام جو دیا گیا ہے, دسترخوان جو بچھا ہوا ہے ماہ رمضان میں, کوئی دسترخوان صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتا, ہر نعمت کے لیے دسترخوان ہوتا ہے. ضیافت جو ہے ہر نعمت کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے. ضیافت کا آپ نے جس کو کہتے ہیں آغاز کر دیا, ابھی ضیافت میں جو خدا کی طرف سے دی گئی کیا کیا ہے یہ ہم آپ سے سنیں گے. بالکل ناظرین, خوبصورت گفتگو کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے. سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت چوتھا بریک کا دیکھتے رہیں. مرحبا افطار. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی صاحب ہمارے جو معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ کرام جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں. روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمیں یہ سعادت کے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں. جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب. بالکل جی, اور ہمارے نعت خواں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. قاری محمد اشتیاق صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے. کر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کیجیے. بسم اللہ کریں. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری
گزاری ساری میرے بر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری میرے بر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری میرے بر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا موضوع ضیافت الہی، اور جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ خدا کی مہمانی، اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی وقفے سے قبل جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے بہت خوبصورت مہمانی خدا کا تذکرہ کیا۔ آپ بھی موضوع کو تھوڑا کھول دیجئے تاکہ پھر ہم واحدی صاحب سے مزید پوچھیں اور مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب سے۔ یقیناً ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہی کی ضیافت میں موجود ہیں، لیکن جب ہم ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے دسترخوان پہ حاضر ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پورے 11 مہینوں میں اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے ظاہری وجود کی نشو و نما کی جنگ لڑتے ہیں، اور اپنے ظاہری وجود کی بناؤ سنگار کی جنگ لڑتے ہیں، جبکہ ہمارے وجود کے اندر ایک ایسا دائیہ بھی ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ جسم کی غذا، جسم کا سکون، جسم کی ضرورتیں بالکل مختلف ہیں، جبکہ ہمارے اندر موجود جو روح ہے وہ بھی تزکیہ چاہتی ہے، وہ بھی اطمینان چاہتی ہے۔ اصل اطمینان اس جسم کا اطمینان نہیں ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو سکون ملتا ہے، غذائیت ملتی ہے، جب ہم سوتے ہیں تو یقیناً تب بھی تسکین ملتی ہے، لیکن جسم کے سکون کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ حقیقی سکون ہے تو نہیں، روح پھر بھی بے چین ہے۔ طویل دیر تک سونے والا شخص بھی بے چین ہے، بہت زیادہ کھانے والا بھی بے چین ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح کے لیے ابھی اہتمام نہیں ہوا۔ تو وہ جو روح کی تسکین ہے اس کی ضیافت کا اہتمام اس ماہ مقدس کے اندر ہوتا ہے، اور قد افلح من زکاہا، حقیقی فلاح اس کا مقدر ہے، حقیقی کامیابی اس کا مقدر ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی اس کا مقدر ہے جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا۔ وہ پاکیزگی جسم کی آلائشوں سے بھی یہ روزہ ہمیں دور کرتا ہے، اور ساتھ میں روح کو جو تازگی عطا کرتا ہے وہی اصل میں ضیافت باری تعالیٰ ہے جو ایک بندہ مومن کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کو آپ معرفت کہیں، اس کو آپ قرب الہی کہیں، اس کو دامن الہی سے وابستہ ہونا کہیں۔ اس لیے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہی اور اجزا بہی، روزہ تو ہے ہی میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، وقفے سے قبل آپ
یہ بیان فرما رہے تھے کہ اگر ایک عام انسان ہماری دعوت کرے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی، ایک بزرگ شخصیت کرے کچھ اور ہوگی، ایک بہت روحانی شخصیت کرے تو فرح و انبساط کی کیفیت مختلف ہوگی، اور خداوند قدوس اگر دعوت کرے تو آپ وہ فرما رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں آپ وہ بات مکمل کر لیں پھر مولانا صاحب کی جانب ہم جاتے ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت ہے یہ گناہگار انسان کی کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے باعث فخر باعث افتخار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ یہ میری ضیافت میں تم میرے مہمان ہو۔ روزہ رکھا ہے آپ نے، ماہ رمضان میں داخل ہوئے، پورا رمضان، کل میں نے وہ حدیث پڑھی تھی نا آگے پہلی رمضان سے آسمان رحمت کھل جاتا ہے اور آخر رمضان تک، آخری لحظات تک وہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، تو ہم آخری رات تک، آخری لحظے تک اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور مہمان ظاہر ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا کہ دسترخوان مختلف ہوتے ہیں۔ دسترخوان ہمارے نزدیک، ہم جو دنیا میں تصور رکھتے ہیں کہ دسترخوان صرف جناب وہ کھانا پینا جو اس پہ لگایا جائے، وہ بچھایا جائے، وہ دسترخوان ہوتا ہے، نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ماہ رمضان کو جو ضیافت کہا گیا ہے اس میں جو دسترخوان بچھتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہے یقیناً جب افطاری ہوتی ہے جیسے وہ فرمان ہے، لیکن اصل دسترخوان روحانی ہے، مجھے یقین ہے کہ وقفے کے بعد آپ اس کو ناظرین بریک کی جانب ہم بڑھنا، بریک کے بعد اسی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ وقت ہو جاتا ہے بریک کا، دیکھتے رہیں مرحبا افطار۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، عابد صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب مہمانی خدا کا، ضیافت الہی کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر ہے دسترخوان مختلف ہوتے ہیں، جتنی نعمات الہی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوتی ہیں، ہم جب اس سے خوش چینی کرتے ہیں اور وہ نعمات ان سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ضیافت ہو جاتی ہے، مہمانی ہے۔ اور اللہ کو آپ نے یہ مہمان جو روزے دار ہے جس کو بلایا ہے اس مہمانی کے لیے، اتنا پیارا ہے، کتنی مہمان کو عزت دیتا ہے اللہ کی ذات، سب عزت دیتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ظاہر ہے مہمان کی کتنی عزت۔ وہ فرماتا ہے کہ جو روزے دار شخص ہے جو میری مہمانی میں آیا ہے وہ سارا دن جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کی جو منہ کی خوشبو ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ مجھے کتنی عزیز ہے اور کتنی۔ اور جس وقت شام کو ہم دسترخوان لگاتے ہیں، ایک اور جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، میری مہمانی میں آتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک کل بیان فرمایا آپ نے، ایک یہ کہ وہ جب افطار کرتا ہے روزے دار تو اس وقت جو اسے لذت نصیب ہوتی ہے وہ عجیب لذت ہے، انسان بھوکا ہو، سارا دن پیاسا ہو، اور جب دسترخوان بیٹھ کے وہ لذت حاصل کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اسی وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کریم میزبان کی مہمانی میں ہم بیٹھے ہیں، مہربان میزبان کی میزبانی میں ہم بیٹھے ہیں۔ وہ اور دوسری لذت ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ہوگی جب اے بندہ خدا تو میرے پاس آئے گا اور میں تجھے اس مہمانی کا اجر دوں گا، کتنا وہ بلند۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غریب مساکین کو افطاری کرانا، اور کتنی تاکید ہے افطاری کی کہ من افطر صائمن فلہ مثل اجرہ، جو ایک صائم کو افطاری کرائے اس کے مثل اجر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مساکین، وہ یتیم، وہ سارے جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ افطاری کراتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بندہ خدا یہ خلیفۃ الرحمان ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے جو غریبوں کو افطاری کراتا ہے۔ دسترخوان ہمیں بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی نیابت میں ہم ان کو افطاری کرا سکیں۔ بڑا خوبصورت تصور آپ نے پیش کیا ہے کہ کیونکہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، روزہ دار اللہ کے مہمان ہیں، تو جو بھی افطار روزہ داروں کو کروا رہا ہے دراصل وہ اللہ کی طرف سے سمجھیے کہ نیابت کر رہا ہے اور مہمانی کر رہا ہے۔ جناب مولانا عمران حبیب ریائی صاحب، خوبصورت مفہوم آپ ایسے علماء خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ ہے
اور کیا روحانی کیف اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور کیمروں کے ذریعے ناظرین تک بھی منتقل ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن اور خوبصورت پروگرام اور پھر خوبصورت عنوان کے ساتھ جو یہ پروگرام جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چگنی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ اور پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا عنوان بڑا اہم اور بڑا خوبصورت ہے کہ ضیافت الہی، ماہ رمضان ضیافت الہی۔ یقیناً جس طرح علماء کرام نے گفتگو فرمائی، لب لباب اور نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال پروردگار عالم اس کی، ویسے تو بندے مومن پہ ہر وقت اس کی عنایات اور اس کے کرم کی بارشیں برستی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر بندے پہ، سب پہ عیاں ہے کہ وہ ہر وقت ہر بندے کو نعمت دے رہا ہے، نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہے۔ مگر ماہ رمضان المبارک کو کیونکہ خاص نسبت ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ، تو جب اس کی رحمت کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے تو اس میں پھر یہ خاص اہتمام فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ اہل ایمان کی ضیافت فرمائی۔ سب سے پہلے تو اگر یوں دیکھا جائے تو اگر یہ رحمت والا مہینہ ہے تو پھر رحمت کے ساتھ ضیافت ہوتی ہے، اگر برکت والا مہینہ کہیں گے تو یہ برکت کے ساتھ پھر ضیافت ہوگی۔ اور اسی طرح اگر مختلف احادیث کا ہم نچوڑ دیکھیں تو یقیناً ماہ رمضان المبارک میں ہر ایک کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر رزق ہر کسی کا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک وسیع ضیافت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جس طرح ابھی بیان ہوا کہ للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، اور پہلی خوشخبری جو اس میں گردانی گئی وہ یہ ہے کہ انسان جب افطار کے وقت دسترخوان سجتا ہے تو اس وقت انسان کے لیے بہت سارے دعا کرنے کے جو مواقع، ان میں سے سب سے قبولیت کا موقع وہ ہوتا ہے جب انسان افطار کرتا ہے۔ اس وقت ایک تو انسان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کا نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرا پھر انسان اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں سامنے رکھ کے اللہ کی جو ضیافت ہے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں یقیناً جہاں انسان اپنے پیٹ کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے اپنی جسمانی قوت کو اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، تو یقیناً جس طرح علامہ حیدر علوی صاحب نے فرمایا کہ یہ چیزیں ساری ختم ہو جانے والی ہوتی ہیں، اور جو ہمیشہ رہنے والی طاقت ہوتی ہے وہ روح کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یقیناً ضیافت الہی سے روح کی تسکین کے لیے بھی سامان کو حاصل کرنا ہوگا، اور وہ کس طرح حاصل ہوگی؟ وہ قیام کے ذریعے ہوگی، وہ روزے کے ذریعے ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہوگی، اور پھر سب سے بڑھ کر تقوی کی جو دولت ہے، جو فرمایا گیا کہ روزہ رکھو اس لیے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ پرہیزگاری حاصل کرنا، تقوی حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ روح کے لیے ضیافت الہی کا سامان ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جیسے فرمایا کہ ویسے تو ہم خدا کی مہمانی میں ہے، خدا بند قدوس کا فیض اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا سے ہٹ جائے، اس کی تجلی ہٹ جائے تو یہ تو ہر چیز ختم ہو جائے، جو بھی کچھ ہے وہ خدا بند قدوس کی جانب سے ہی ہے، لیکن ہمارے دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، ہماری توجہ اللہ تعالیٰ سے، اس کی ذات سے ہٹ جاتی ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان ایک ایسا موقع خود خداوند کریم نے فراہم کیا کہ آؤ میرے مہمان بنو، میرے قرب کو حاصل کرو۔ اب انسان کی کیا کیا وہ اقدامات ہیں کہ جو واقعی اسے دسترخوان الہی پر پہنچا دیں؟ دیکھیے، مولا کائنات مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آقا کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان اور سورہ احد کی نعمت عطا نہ فرماتا۔ گویا رمضان عطا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ ارادہ فرما چکا ہے کہ ہم نے اسے بخشنا ہے، اور جس کو بخشتا ہے اسے قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ قرب کی ایک بڑی عام ترین دلیل ہوتی ہے کہ انسان بخشا ہوا ہے، تو جس کو بخشنا ہے پھر اس کو نفس کے سپرد نہیں کرتا بلکہ اس کی روح کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔
اور یہ ماہ مقدس انسان کو نفسانی آلائشوں سے ہٹا کر روحانی دنیا کا مسافر بنا دیتا ہے، گویا ایسا سالک بنا دیتا ہے جو اپنے مالک کی اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اور اس طرح نہیں حاضر ہونا چاہتا کہ اس کا باطن آلائشوں سے بھرپور ہو، بلکہ فرمایا نہیں، اس لمحے تم ہاتھ کھانے سے پینے سے روک لو. سحری اور افطاری میں یہ بھی حکم نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھا لیں کہ دن بھر آپ کے لیے جناب نہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، بلکہ اس میں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ مختصر کھائیں تاکہ آپ کے لیے دن کے اندر عبادات کرنا آسان ہو. اگر آپ کسی بات کو ہم آگے بڑھیں گے، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس رحمتوں والے اور برکتوں والے مہینے سے یقیناً ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا، چونکہ پہلا عشرہ رحمت کا آغاز ہے تو کیوں نہ ڈھیر ساری رحمتوں کو سمیٹا جائے. کیوں عابدی صاحب؟ جی بے شک. اور علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل ایسی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور آج تو موضوع ہی ایسا ہے. مولانا حیدر علوی صاحب آپ وقفے سے قبل فرما رہے تھے کہ یہ مہینہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے. خدا نے ہمیں اپنا قرب عطا کیا ہے اور جو ہم یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں اس کا کئی مرتبہ کہ یہ انسانیت کو ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ خداوند قدوس نے خود ہمیں بلایا ہے اپنی طرف اور کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر تمہیں مہمانی کے لیے بلایا گیا. سبحان اللہ. دیکھیے انسانی فطرت تو یہ ہے کہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں ایک بار دو بار تین بار موقع دیا جاتا ہے اور پھر اسے اپنی بارگاہ سے چاہے کوئی کارخانے میں جاب کر رہا ہے یا کسی آفس میں وہ نکال دیتے ہیں کہ بھئی تو اس لائق نہیں ہے کہ اب دوبارہ اس آفس میں آ. لیکن انسان بار بار خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے. رب العالمین اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا بلکہ اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے کہ آثار موت سے قبل تم باب توبہ پہ دستک دے لو، ہم تمہارے ہر خطا کو معاف فرما دیں گے. اور یہاں تک فرمایا تائب من ذنب کمن لا ذنب لا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن وہ خاص کیفیت میں جانا پڑتا ہے ان شرائط کے ساتھ. لیکن یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ایسا ہے کہ کتنا ہی گناہ گار شخص کیوں نہ ہو، وہ جب اس عشرے میں جو عشرہ رحمت جس میں آج آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں رحمت کے حالے میں آ گیا ہوں. اب میرے گناہوں کی طرف میرا رب نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ اپنی رحمت برسا رہا ہے اور مسلسل میرے اوپر کرم کی چادر تانی ہوئی ہے. اور وہ کیسا کریم رب ہے کہ جس نے ایک نیک شخص اور گناہ گار شخص دونوں کی عبادت کو اس مہینے میں یکساں قبول کیا ہے. دونوں کے اعمال کو یکساں قبول کر رہا ہے. ایک طرف نیک جاگ رہا ہے اور گناہ گار سو رہا ہے. نیک کو جاگنے کا اجر عبادت کا مل رہا ہے اور گناہ گار کو سونے میں بھی عبادت کا اجر دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ مقدس رمضان مبارک ہے. ضیافت الہی کا اس قدر اور اعلیٰ اہتمام کیا ہوگا کہ مومن کے سونے کو بھی رب العالمین عبادت میں شمار فرمایا. گویا ہمارے یہاں سونا غفلت میں تھا لیکن اس ماہ مقدس نے آ کر سونے کو بھی عبادت کر دیا. بلکہ تو کہا کہ تمہارا سانس لینا بھی تصویر ہے، عبادت ہے. اور کھانا جسم کی آلائش تھی لیکن اس موسم میں اس مقدس مہینے میں یہ بھی آپ کی روحانی تسکین کا ذریعہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، وہی میں نے ایک سوال حیدر علوی صاحب سے بھی کیا، بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ جیسے مولا کائنات کا قول بھی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ سارا سال جو ہماری توجہ اس طرح اللہ کی جانب نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، تو اس مہینے میں عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، وقت سحر، وقت افطار کے ذریعے
ہماری توجہ بہرحال اللہ کی طرف باقی مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ خود خدا نے ہمیں بلایا ہے، تو یہ دلوں کا زنگ اترتا ہے اور دل شفاف ہوتے ہیں، خدا کی طرف لو لگائی جاتی ہے۔ اس کیفیت کو ہم باقی سال بھی کیسے جاری رکھیں؟ میں ضیافت الہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ظاہر ماہ مبارک رمضان تو مکمل ہی ضیافت الہی ہے، لیکن باقی جو ایام ہیں وہ ان میں بھی اگر دیکھیں تو اللہ کا کرم، اللہ کی نعمت ہے، ہر وقت جو ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر انسان ذہن میں یہ تصور رکھے آگے میں جو کچھ کھا رہا ہوں، جو کچھ استعمال کر رہا ہوں، جو کچھ اس دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہوں، اس کی یہ جو رنگینیاں ہیں، یہ جو خوشبوئیں ہیں، یہ جو پھول ہیں، یہ بوٹے ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ جو استعمال کر رہا ہوں، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ضیافت الہی ہے۔ انسان اپنے ایک تصور ہوتا ہے نا، ایک نیت ہوتی ہے، اس نیت کو اگر انسان آگے بڑھائے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی چیز ہے۔ روزے کے جو فوائد ہیں، ظاہر ماہ رمضان تو 30 دن ہے نا، پورے سال میں ایک مہینہ ہے، لیکن اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ جو حدیث معراج ہے، مشہور بہت تفصیلی حدیث ہے، اس میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، یا احمد کیا تو جانتا ہے کہ روزے کے جو فوائد ہیں، روزے کی جو میراث ہے، روزے کی جو وراثت ہے، وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یا اللہ آپ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے روزے کی سب سے بڑی جو میراث ہے، جو وراثت ہے، وہ کم گوئی اور کم خوردن ہے۔ یعنی سکوت، دیکھیں بہت بڑی چیز ہے، ایک تو انسان کا سکوت اور انسان کا شکم خالی ہونا، بھوکا ہونا، خالی پیٹ رہنا، یہ دونوں وہ مرحلے ہیں۔ انسان اگر اسی موضوع پہ چلے جائیں آپ، خاموشی پہ، کہ انسان کم گوئی کرے اور خاموش رہے، تو اس میں حکمتیں ہیں، انسان بلندیوں پہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اگر پیٹ خالی رہے، اولیاء اللہ کا جو طریقہ کار ہے، جو بزرگ عارف علماء ہیں، بزرگ ہیں، عرفان کے بلندیوں پہ فائز ہیں، اور انہوں نے میرے خیال میں ان دو تجربوں کو بڑا اچھا حاصل کیا ہے، ایک آگے گفتگو کم کرنا اور دوسرا کم کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث معراج میں کہ روزے کی جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کم کھائے گا اور کم بولے گا۔ تو ماہ رمضان کے بعد بھی ظاہر ہے یہ عادت پڑ جائے گی، اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ کم کھانا اور کم بولنا، اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے، اور حکمت جب پیدا ہو جائے تو حکمت کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہے؟ معرفت الہی پیدا ہوتی ہے، اور جو معرفت الہی پہ پہنچ جاتا ہے وہ آگے بڑھ کے اسی سے، اسی لائن سے، اسی خط سے وہ مقام محمود پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے انسان، تو پھر انسان کو پرواہ نہیں ہے کہ زندگی مشکلات میں گزرے یا آسانیوں میں گزرے، اور یہی مقام رضا رب بھی ہے۔ انسان جب اس مرحلے، یعنی روزہ بنیاد یہاں شروع ہوتا ہے کہ میں بھوکا رہوں، پیاسا رہوں اور خاموش رہوں دن کو۔ وہ لوگ جو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے میں ہمارے روزہ ہے، سارا دن آزاد ہے، نہ کھانا پکانا ہے، نہ کوئی ایسی مصروفیت ہے، تو وہ جناب وہ گپے اور مذاقے اور مسخرے کرتے ہیں، الٹا میں سمجھتا ہوں اپنا نقصان کرتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں۔ وہ جو بدتمیزی ہے، بد زبانی ہے، اس پہ اگر میں کنٹرول نہیں کرتا تو میرے روزے کا کیا فائدہ؟ لذا میں اس پہ کنٹرول کروں تاکہ وہ جو ہدف ہے ایک بلند مقام پہ انسان کے کمال تک پہنچنا، اس تک میں پہنچ سکوں۔ واہ واہ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں یا مہمان بننے جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ آمادگی بھی ہوتی ہے، کچھ تیاری بھی ہوتی ہے، اور جیسے واحدی صاحب قبلہ نے بہت صحیح کہا تھا کہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ مہمان کس کے بننے جا رہے ہیں، جتنی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے آمادگی اور تیاری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ مہمانی خواہش، آج ماہ مبارک رمضان کی 2 تاریخ ہے، ہم اللہ کے مہمان ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، اور ابھی تو ماشاءاللہ 28 دن موجود ہیں۔ کیسے آمادہ ہوں کہ واقعاً اس دسترخوان پر پہنچ سکیں؟ بالکل عابدی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور واقعی یقیناً جو بات آپ کرتے ہیں وہ یقیناً معرفت اس کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ یقیناً ہر چیز کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو وہاں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ کو وہ جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے تو آپ نے فرمایا تھا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، صحابہ تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو، اور جو چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے تم اس کا سامنا کیسے کرو گے؟
وہ تمہارے سامنے آ رہی ہے اور تم اس کا استقبال کرنے جا رہے ہو. صحابہ کرام میں سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا وحی آ رہی ہے, کیا وحی کا نزول ہونے والا ہے؟ فرمایا نہیں. عرض کی گئی کیا دشمن آ رہا ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں گے یا سامنا کریں گے, وہ ہمارے سامنے آئے گا؟ تو جواب دیا گیا نہیں, بلکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے. جب وہ ماہ مبارک آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے تم نے تیار ہونا ہے تاکہ تم اس کا سامنا کر سکو اور وہ تمہارے پاس آ سکے. یقیناً جب مہمان آ رہا ہوتا ہے تو انسان اپنے گھر کو بھی سجاتا ہے بظاہراً, اور ہر قسم کے لوازمات کو مکمل کیا جاتا ہے, تیاری مکمل کی جاتی ہے تاکہ ہمارے مہمان کو, آنے والے کو کوئی پرابلم, کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یقیناً ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل انسان کے قلبی طہارت, انسان کی ظاہری طہارت, انسان کی باطنی طہارت, انسان کو خود طاہر بننا ہوگا, تیار کرنا ہوگا تاکہ میں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر کے ضیافت الہی کا حقدار بن سکوں, تاکہ جو ضیافت الہی ہمارے لیے تیار کی گئی ہے ہم پہلے اپنا جو ہے وہ روح کو, قلب کو, دماغ کو, اپنے ظاہر اور باطن کو پہلے سنوار لیں, تیار کر لیں. جب ہماری ساری طہارت مکمل ہوگی تو یقیناً آنے والے مہمان کو جب جگہ دیں گے تو یقیناً اس کے پھر تقاضوں کو بھی پورا کیا جا سکے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, مہمانی کا ایک تقاضا یا مہمانی کے آثار مجھے ہمیں ان روایات کو پڑھ کے بھی آتے ہیں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت ساری اسلامی روایات میں یہ موجود ہے کہ کسی بھی عمل کا کرنا اور چیز ہے اور اس کا قبول ہونا اور چیز ہے. ہم وہ عمل کر دیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, خمس دے دیتے ہیں, لوگوں کے فرائض ادا کر دیتے ہیں, لیکن کیا وہ قبول بھی ہیں؟ وہ جس خلوص کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے قبولیت کا. لیکن ماہ رمضان کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ قبول ہیں, مستجاب ہیں, اور دعائیں بھی تمہاری قبول ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اثر اور آثار میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے یہ کہ ہم واقعی مہمان خدا ہیں. دیکھیے یقیناً پروردگار ارض و سما کی رحمت اتنے عروج پر ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ مانگنے والا نیکوکار ہے یا بدکار ہے, بلکہ جس نے دامن پھیلا دیا ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تو اس کی پکار کو سنتا ہوں, وہ جب بھی مجھے پکارے. یوں تو پورے سال میں وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے, لیکن جب یہ ماہ مقدس آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے یوں کمر بستہ ہو جاتے کہ ایسے لگ رہا ہوتا کہ جیسے رب کے قرب خاص میں جا رہے ہیں. حالانکہ آقا کا تو ہر لمحہ ہی قرب الہی کے اندر تھا, لیکن امت کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ خاص مہینہ آ رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہہ کر اپنے دسترخوان پہ بلانے کا اہتمام کیا. اور پھر جیسے کہا جاتا ہے قلب المؤمن عرش اللہ, بندہ مومن کا جو دل ہے وہ عرش الہی ہے. کہاں پہ رب نے آنا ہے, کہاں پہ اس کی معرفت نے آنا ہے, اس کا مرکز اور منبع اور ماور قلب مومن ہے. مومن کا دل جتنا صاف ہوگا اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل پر جلدی پہنچے گا. اور بندہ مومن کے دل کے اندر جو جھاڑو دینا ہے اس نے اور جو اس کی صفائی کرنی ہے وہ طہارت ہے, وہ نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ہے. اور یہ جو ہم کھاتے کم ہیں یا پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں, نفسانی خواہشات سے ہاتھ روکتے ہیں, یہ اصل میں وہ جھاڑو ہے جو دل کو پاک کر رہا ہے, جو نفس کو پاک کر رہا ہے, جس کے ذریعے قرب الہی نصیب ہو. بریک لینا ہے, بریک کے بعد بالکل جی ناظرین, بریک کے بعد اسی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. جی
वेलकम बैक नाज़रीन। सच टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। टैंग आपको देता है विटामिन सी से भरपूर एनर्जी जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन रमज़ान के महीने में हमारे लिए इंतहाई अहम है कि जहां हम अपने घर वालों के साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का भी खास ख्याल रखें। तो आइए इस साल टैंग रमज़ान के साथ मिलकर इन खुशियों को बांटें और दूसरों के लिए अच्छाई का बाहिस बने। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ नाज़रीन एक नात की जानिब बढ़ते हैं। कारी साहब आपसे गुजारिश है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भी सब क्या खूबसूरत जी, बहुत कलाम है। और इसी जी नात, और हम तो ये कहते हैं रहमत का महीना है, तो हम तो खुदा की रहमत में भी जब दाखिल होते हैं तो हुजूर के तवस्सुल से दाखिल होते हैं। और खुद खुदावंद कुद्दूस ने कहा कि आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया। अभी सब चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद हम नाज़रीन इस खूबसूरत सिलसिले को, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को, एक खूबसूरत समा जो बांधा हुआ है यहाँ पे, उसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रहमतों वाला और बरकतों वाला चूँकि महीना अशर रहमत का आगाज़ है। आज के एक खूबसूरत मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है जी। अल्लामा आरिफ हुसैन बहदी साहब हमारे साथ हैं जी, मौलाना इमरान हबीब जैद साहब हमारे साथ हैं जी, मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं और हमारे नात ख्वां कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब हमारे साथ हैं। अब मेहमानों का शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है जी। आपके साथ जी मौजू जैसे आपने कहा कि ऐसे मौजूआत होते हैं जो माह मुबारक की बरकतों में और इजाफा कर देते हैं हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए। और आज तो मौजू ही ऐसा है कि ज़ियाफ़त इलाही। खुद ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आ रहा है जो रहमत है, जो बरकत है, जो मग़फ़िरत है, और इसमें तुम्हें खुदा की मेहमानी की तरफ बुलाया गया। बेशक। अब जैसे जब कहीं मेहमान जाता है तो उसके लिए कुछ लवाज़मात जो हैं वो मौजूद होते हैं, और जितना आला मेहमान हो उतने ही ज़्यादा इंतज़ाम होते हैं। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, मैं मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा और मफ़हूम ये है, जिससे मुझे वाक़ईन मालूम हो गया कि ज़ियाफ़त इलाही से क्या मुराद है। आप कहते हैं कि जब तुम किसी को खाना खिलाते हो, जब तुम खुद खाते हो तो ये जिस्म की ग़िज़ा है, जिस्म की ग़िज़ा है, और जब तुम किसी को खिलाते हो तो ये रूह की ग़िज़ा है। तो इससे फ़र्क पता चल जाता है कि जिस्म की ग़िज़ा क्या है और रूह की ग़िज़ा, कि दूसरों को खिलाना, दूसरों के साथ नेकी करना, दूसरों के साथ भलाई करना, ये रूह की ग़िज़ा बनती है। फरमाइए। रोज़े की जो असल फ़लसफ़ा अगर देखें ना जी, तो मैं अर्ज़ करूँ कि रोज़े के 3 मरातब कह लें आप, 3 मरहले कह लें। मसलन एक आदमी रोज़ा रखता है सारा दिन और भूखा और प्यासा हो, वही बस यही कुछ रहता है, बाकी ना ज़ुबान पे कंट्रोल है, ना आज़ा जवारे पे कंट्रोल है, कुछ नहीं। ये इसे कहते हैं एक आम रोज़ा, आम आदमी का। एक रोज़ा इससे जो बढ़ के होता है वो है खवास का रोज़ा। खवास का रोज़ा जो है वो अपने आज़ा जवारे पे कंट्रोल करना सारा दिन, यानी जैसे मेरा रोज़ा है कि मैं खा पी कुछ नहीं रहा, इसी तरह मेरा रोज़ा है, मेरी ज़ुबान का भी रोज़ा है, मेरी आंखों का भी रोज़ा है, मेरे हाथों का भी रोज़ा है, मेरे पाँव का भी रोज़ा है, मेरे आज़ा जवारे का रोज़ा है। ये वो लोग हैं जो खवास का रोज़ा है। इससे एक बालातर मंजिल जो उलमाए इरफान लिखते हैं वो खवासुल खवास का रोज़ा। खवासुल खवास का रोज़ा वो है जो हर उस चीज़ से परहेज करते हैं वो लोग, वो रोज़ेदार, जिसके साथ याद खुदा से गफलत आती है। याद खुदा से इंसान गाफिल हो जाए तो वो भी ज़ाहिर है वो रोज़े के जो मर्तबा है, जो मकाम है, जो फजीलत है वो कम हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर इंसान को कोशिश करें। सिर्फ देखें भूखा प्यासा तो रहना है, आप मुआशरे की भी सूरत हाल ये है कि हर आदमी अपनी इज्जत का ख्याल रखता है कि मैं अगर खाऊं पीऊंगा लोग कहेंगे कि ये इसने रोज़ा तोड़ा हुआ है, रोज़ा नहीं रख रहा, तो तौहीन भी इंसान। लेकिन साथ मैं कहता हूँ हमारे मुआशरे में तब्दीली जब आएगी आके मैं वो जो खवास का रोज़ा है या खवासुल खवास की मंजिल पहुँच सकूँ तो बहुत बड़ी बात है। और रोज़े के जो फ़वाइद में है उसमें एक जिस्मानी फ़ायदा है और एक रूहानी फ़ायदा है। जिस्मानी फ़ायदा अगर आप देखें जो यही जो भूख प्यास है, जो भूख लगती है, कभी मैदे के जो खाली होना है ना, ये खुद इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और फिर रिवायत में है कि जनाब जिस वक़्त आप इफ्तार करें ना, सारा दिन मैदा खाली होता है ना, तो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई आलाइशें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। रोज़ा ना हो तो सारा दिन इंसान खाता पीता रहता है। यहाँ बहुत बड़ा सेहत का एक नुक्ता है, मैं अर्ज कर दूं, और ये भी तिब्ब नबवी से है कि जिस वक़्त आप इफ्तार करते हैं तो नीम गर्म पानी से इफ्तार करें।
اس کے ساتھ افطار کریں گے تو معدے میں جتنی کوئی اگر کوئی چکناہٹ ہے کوئی چیز ہے نا تو چونکہ خالی ہے وہ معدہ آپ کا واش ہو جائے گا اور آپ بڑی صحت مند زندگی گزاریں گے اور آپ کے معدے کی تقویت کے لیے اور قوی ہونے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ایک اور ہے یہ بھوکا پیاسا رہنا، اس سے جو روحانیت ملتی ہے انسان کو، جو روحی فائدہ ہوتا ہے، روحانی فائدہ ہوتا ہے. میں عرض کروں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے تفکر، تدبر، تعقل میں سمجھتا ہوں بالا ترین شخصیت ہے. عالمکم علی پیغمبر کا فرمان ہے، علی تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور تقوی کے میدان میں بھی اتقاکم علی، پھر اشجعکم علی. تو یہ جو عقل و فکر ہے اور تدبر ہے اور بصیرت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں علی علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ میں یہ عرض کروں کہ علی علیہ السلام نے ساری زندگی سادہ غذا کھائی ہے. کم غذا اور سادہ غذا، جو کی روٹی وہ بھی تھوڑی سی تناول فرماتے تھے. وہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا امام وہ ہے جس نے ساری زندگی دن کو 2 روٹی بھی گزارا کیا ہے بس جناب. تو کیا کسی نے کہا، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں سے کسی نے کہا کہ علی آپ جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں اور وہ بھی تھوڑی سی کھاتے ہیں، اب آپ حاکم وقت ہیں آپ کھا لیں. تو مولا نے جواب میں کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میں ظاہر عادل امام ہوں اور پوری اپنی جو مملکت ہے اس میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں شاید کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کو یہ روٹی بھی نہ ملتی ہو جتنی میں کھاتا ہوں. اور پھر علی علیہ السلام وہ جو کی خشک روٹی کھا کر جب قلعہ خیبر اکھاڑا، معذرت یہ بات آ گئی تو میں کر جاؤں، اکھاڑا تو لوگ حیران ہوئے. سب صحابہ کرام اور جو لشکر اسلام تھا وہ حیران ہوئے. یہ ہمارے سامنے سارا دن جو کی روٹی اور بھوکا رہتا ہے اور وہ بھی خشک روٹی اور کوئی لذت والی غذا کھاتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے اکھاڑ لیا؟ علی علیہ السلام نے وہ حیرانگی جب دیکھی نا، فرمایا قلعت باب خیبر لا بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ. میں نے اللہ کی عطا کردہ قوت سے، ورنہ کھاتا میں کیا ہوں وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ بھوک اور پیاس خود انسانی صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے اور فائدہ مند ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس سے اپنی. حضرت علی علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں. جب 19 کی سحر کے ٹائم پہ بیٹی گھر میں افطاری کی تو ظاہر ہے بیٹی ہے، اس کی خواہش ہے کہ باپ کو اچھی غذا دے دے، کوئی نرم غذا دے دے. آج مولا نے فرمایا کہ روٹی کے ساتھ نمک پڑ رہے، یہ دہی اٹھا لو. کیوں؟ علی نہیں چاہتے تھے روزے کی حالت میں اللہ کے حضور اس حالت میں حاضری دیں کہ پیٹ میں کوئی نرم غذا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سادہ غذائیں، یہی کم غذا جو ہے یہ انسان کو روحانیت کی بلندی، تفکر، تدبر اور تعقل کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے حضرت علی علیہ السلام اتنے کم غذا، قلیل غذا اور تھوڑی غذا کھاتے تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ مقام تب ہی حاصل ہوتا ہے اگر جیسے آج کل کا دور ہے ہمارا، ہم پیٹ خوب بھر بھر کے اچھی سے اچھی غذا اور دسترخوان پہ 8-10 کھانے موجود ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ جو مقام تعقل ہے، مقام فکر ہے، مقام تدبر ہے، اس پہ انسان نہیں پہنچ سکتا. جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، خطبہ شبانیہ میں رسول کریم فرماتے ہیں کہ تمہاری جانیں جو ہیں وہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے گروی ہیں. اس کا مفہوم عطا کر رہا ہوں. ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر عبادت کر کے اپنی جانوں کو آزاد کرواؤ. تم لوگ، تمہاری پیٹھ یہ گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہے، طولانی سجدے کر کے اپنے گناہوں سے خلاصی کرواؤ. تو یہ رسول پاک ہم سے فرما رہے ہیں. وہ جیسے واحدی صاحب نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا دماغ، ہماری قلب و روح ہر وقت اللہ کی طرف اس کی توجہ، لیکن وہ نہیں ہوتی دنیاوی کاموں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے. تو یہ ماہ مبارک رمضان خود ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے وہ جو کمیاں باقی سال میں تھی وہ پوری کر لو. بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر انسان کو جس قدر مواقع نصیب ہوئے ہیں اپنی بخشش کے لیے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، یقیناً اس سے زیادہ اور کسی ماہ کے اندر نہیں پائے جاتے. جیسا کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو ان کا یہی مفہوم ہے کہ وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک کے اندر ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ
مطلب کیا ایمان کی دولت بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی ثواب کی نیت بھی ہو اور احتساب کی نیت ہو، احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. تو احتساب کے ساتھ جب روزہ رکھے گا تو یقیناً اسے اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے. اور پھر رات کو قیام، اس کے بھی فوائد بیان کیے گئے. فرمایا کہ جتنے بھی ما قبل صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. روزہ رکھنے کے ساتھ بھی جو اس طرح رکھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یقیناً یہ ماہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ ہمارے گناہوں کے جو بوجھ ہیں اس سے ہلکے ہوتے ہیں. ہمارے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں. یقیناً جو ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرم نوازی ہے، جو انعام ہے، جو فضل ہے، ہم اس کا جو ہے وہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر رکھی گئی، لیلۃ القدر کے اندر جو عبادت کرے اس کو بھی اتنی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے عمل کو جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہی تو رب العالمین کا کرم ہے، اسی کی طرف سے ضیافت الہی ہے کہ وہ نیکیوں کو بھی بڑھا کر اتنا بڑھا کے ثواب اور اجر عطا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ اور وہم گمان میں نہیں ہوتا. جیسا کہ کہا گیا کہ انسان اگر عام دنوں میں عمل کرے گا تو اسے ایک نیکی کا بدلہ ایک ہی ملے گا، جب ماہ رمضان میں کرے گا تو اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر ماہ رمضان یہی ضیافت کا مفہوم ہے. جی یہی یعنی ضیافت ہے نا کہ ہم خداوند قدوس کی مہمانی سے، اس کے کرم، اس کی رحمت سے استفادہ کر رہے ہیں، تو اصل استفادہ یہی. بے شک ماہ رمضان المبارک کے اندر جو خوشخبریاں سنائی گئیں ان میں سے ایک خوشخبری تو یہ بھی ہے کہ رحمت کے ابواب کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے ابواب کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر روزے داروں کے لیے تو یہ خوشخبری کہ یہ باب الریان سے ان کا گزر ہوگا. جنت کا ایک دروازہ ہے، یہ ریون سے بننا ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے تر و تازگی. جی جی. جب انسان روزہ رکھنے والا جنت میں داخل کیا جائے گا اس دروازے کے اندر، تو اس کے اندر انسان کے لیے ہر قسم کی تر و تازگی، ہر قسم کی خوشحالی، ہر قسم کی جو خوشبودار ماحول ہے وہ اسے فراہم کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر دنیا میں بھی مومن کے لیے یہ شان ہے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور پھر اگلے جہان میں جب اس کے اجر کی صورت میں جب وہ دی جائے گی ضیافت، تو وہ جنت کے اندر باب الریان سے ان کا گزر ہوگا تاکہ ہر قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، وقفے سے قبل میں نے عمران حبیب جائی صاحب سے یہ سوال کیا تھا، میں آپ کی بھی رائے چاہوں گا کہ جب انسان کسی کا مہمان ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اور جتنا مہمان اعلیٰ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری بھی کی جانی چاہیے اور کی جاتی بھی ہے. ہم خداوند قدوس کے مہمان ہو گئے ہیں اور پھر باقی ماہ رمضان بھی ہوں گے، تو وہ آمادگی، وہ تیاری، وہ ذہنی اور قلبی جو پیشن ہوتا ہے، جو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیا ہماری ہونی چاہیے؟ اب یقیناً جب انسان اس ماہ مقدس میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک نیت جو ہے وہ سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے لیے اپنے آپ کو خالص کر رہا ہوں، اپنے روزے کو تیرے لیے کر رہا ہوں. اور یہ نیت بھی اس لمحے کر رہا ہے جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، تنہائی میں وہ نیت کر رہا ہے، اور دن بھر کی بھوک اور پیاس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ خود سے یہ ساری مصیبت اپنے اوپر برداشت کر رہا ہے. بظاہر یہ مصیبت ہے کہ اس کے پاس حلال رزق گھر میں ہے لیکن نہیں کھا رہا. اچھا، اس نے بن دیکھے خدا پر ایمان لایا ہے، لیکن آج محسوس کر رہا ہے جیسے خدا اس کے بہت قریب ہے، وگرنہ وہ گھر میں پڑے رزق کو کیوں نہیں کھا رہا، گھر میں موجود پانی کو کیوں نہیں پی رہا. اس کے ہونے کا جو احساس ہے یہی اس کے نفس کو، اس کی روح کو تیار کر رہا ہے کہ بھئی تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور پیش ہونا ہے. گویا روزہ اس کے ایمان کو استقامت اور قوت عطا کر رہا ہے، اور پھر یہی روزہ اسے صبر کی وادی میں لے کر جا رہا ہے. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور روزہ کیا ہے؟ حضور کی اسی خطبہ شعبانیہ میں حضور نے فرمایا روزہ صبر ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے. لیکن دنیا کے اندر جو روزہ دار کو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق اس بندے کا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی
मुसीबतों पे सब्र करता है। रोजा बज़ाहिर एक इबादत है एक मंथ की, लेकिन हकीकत ये है कि उस सब्र की सिफत पैदा हो जाने की वजह से फिर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक साबिर बन जाता है। आने वाली मुसीबतों पर, परेशानियों पर फौरन रद्द अमल नहीं देता, बल्कि वो महसूस करता है कि ये शायद मेरे रब की तरफ से आजमाइश हो। वो अपने रब से फिर शिकवा कुना नहीं होता, बल्कि हमेशा सब्र का दामन पकड़े रखता है। और जब ये सिफत उसके अंदर शिद्दत से आ जाती है तो परवरदिगार आलम फरमाता है मैं रब होकर तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम साबिरीन में शामिल हो गए हो। और फिर मुजाहिदा नफ्स अगर आप देखें तो इंसान अपने नफ्स से जिहाद करता है इस माह मुकद्दस में। नफ्स की ख्वाहिश है कि वो अपनी हर मर्जी को पूरा करे। नफ्स चाहता है कि जब भूख लगे तो वो खाए, नफ्स कहता है कि जब वो उसको प्यास लगे तो वो पिए, लेकिन रब की रजा के लिए नफ्स कुशी कर रहा है इंसान, नफ्स से जिहाद कर रहा है इंसान। और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान एक बार जंग से वापस लौट रहे हैं, अभी तलवारों से खून टपक रहा है और आका फरमाते हैं रजाना मिनल जिहाद असग़र इला जिहाद अकबर। तो सहाबा ने हुजूर फरमाते हैं हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। तो सहाबा कहते या रसूलल्लाह क्या इससे भी बड़ा कोई जिहाद हो सकता है कि दुश्मन की तलवारें हमारे सरों पर थीं और हम अब वहां से फतह हासिल करके लौट रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया जिहाद बिन नफ्स ये सबसे बड़ा जिहाद है। और माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक में बंदा मोमिन उस जिहाद बिन नफ्स के उरूज पर होता है कि जब नफ्स की सारी ख्वाहिशात को कुचलकर अपनी रूह को जवान करता है। जब रोजा जिस्म की ज़कात निकाल रहा होता है, रूह को ताजगी और बालिदगी अता करता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को ये महीना जो है ये रहमतों वाला बरकतों वाला नसीब होता है। क्यों आपके साथ? जी जी जी। और ये जो आपने रहमत की बात की, हम सारा साल दो ऐसे अमूर सर अंजाम देते हैं कि वो कल्ब को ना यकीन की कैफियत नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पे जब हम अमल बजा लाते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद कुद्दूस से कबूल फरमा दे, उसकी बारगाह में मकबूल हो जाए। जब दुआ करते हैं तो कहते हैं खुदावंद ये मुस्तजाब हो। लेकिन जनाब मौलाना आरिफ हुसैन भाईजी साहब, जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि अल्लाह ने इस महीने में गोया गारंटी दे दिया, जब हम अहादीस का मफहूम पढ़ते हैं कि जो अमल करोगे वो मकबूल होगा, जो दुआ करोगे मुस्तजाब होगी। और निदा आ रही है रिस्क के हवाले से, उम्र के हवाले से, बरकत के हवाले से, खुशबख्ती के हवाले से कि मांगना है जो कुछ मांगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है माह मुबारक रमज़ान की जो मुक़द्दस घड़ियाँ हैं, वैसे भी कुछ ऐसे मकामात होते हैं, कुछ ऐसे औक़ात होते हैं जिनमें दुआ मांगी जाए तो दुआ मंजूर होती है। मसलन एक ये है कि आप बैतुल्लाह शरीफ में गए, आप वहाँ सामने खड़े होके पहली नज़र में जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। एक और है कि आलिम दीन के चेहरे को देख के जो दुआ मांगो वो कबूल होगी। एक और है कि वालिदैन के चेहरे अनवर को देख के जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। इस तरह बारिश होते वक्त जो दुआ मांगोगे वो कबूल। इसी तरह ये भी है कि रोजे की हालत में जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ, वैसे अल्लाह ताला मेहरबान है। वैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। मैं ऐ मेरा बंदा, ऐ मेरा आबद, मैं तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। जब तू मुझे पुकारता है मैं सुनता हूँ और तेरी दुआ को मंजूर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंसान गाफिल है। वाकई ये माह मुबारक रमज़ान दो रोजे हो गए ना जी आज। आज 2 रोजे गुजर गए, बाकी 28 भी पता ही नहीं चलेगा गुजर जाएंगे। बिल्कुल। और हम अगर इससे फायदा देखें, हर इंसान एक फितरी काम है जल्ब मनफियत दफे मजरत व जल्ब मनफियत, एक फितरी कानून है कि हर आदमी अपने से नुकसान को दूर करता है, फवायद को हासिल करता है। तो अगर हम सियाने हों, अगर हम होशियार हों, अगर हम अक्लमंद हों तो ये मुकद्दस घड़ी उसे फायदा हासिल करें।
جہنم سے اور عذاب الہی سے نجات کے لیے روزے کے بارے میں حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، صوم جو ہے وہ ڈھال ہے آگ کے سامنے، دوزخ کے سامنے. تو میں اس کو استعمال کروں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں، عذاب الہی سے بچاؤں، قرب خداوندی حاصل کروں. کتنی بڑی نعمت الہی ہے میرے لیے. لیکن اگر میں غافل ہوں اور میں ان مقدس گھڑیوں سے اور لحظات سے استفادہ نہ کر سکوں، میں سمجھتا ہوں پھر میں عقل مند نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ سے مضرات کو دور نہیں کر رہا، اپنے منافع اور مفادات جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا. تو مجھے جو اللہ نے عقل عطا کی ہے، میں اگر اس سے تعقل تدبر نہ کروں اور راہ بصیرت پہ نہ جاؤں تو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ ناشکرہ انسان کوئی نہیں ہوگا. واہ، بالکل بالکل صحیح ہے. جناب مولانا عمران حبیب جائی صاحب، یہ سچ ٹی وی کی نشریات بہت دور دور بلکہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں. بہت سی جگہوں پہ روزہ افطار ہو چکا ہے. جیسے ہم نے افطار کر لیا، بہت سے اب افطار کر رہے ہوں گے یا آگے آئے گا ٹائم. وقت افطار میں جو برکت رکھی گئی ہے اور افطار کے وقت دو باتوں کی گارنٹی دی گئی ہے یا دو باتوں کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یقین کے ساتھ بیان کیا گیا. ایک تو یہ کہ وقت افطار وہ افضل ترین وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، کہ جب ہم افطار کر رہے ہوں تو پھر اپنے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگیں. اور دوسرا وقت افطار، میں نے بہت سی ایسی احادیث پڑھی جس میں کسی حدیث میں ہے کہ خداوند قدوس 1,00,000 لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، کسی میں 50 لاکھ کا ہے. میں نے ایک ایسی روایت بھی پڑھی جس میں 1 کروڑ لکھا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وقت افطار ہم تھوڑی سی توجہ اللہ کریں تو بخشش میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. بے شک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انسان اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کم از کم انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، لینا چاہیے. کیونکہ بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کی مناجات سنی جاتی ہیں، اس بارگاہ کے اندر ندائیں سنی جاتی ہیں. جب اس کی بارگاہ میں ہم اپنے لیے بھی مانگیں گے، اس امت کے لیے بھی دعا کریں گے اور تمام مومنین کے لیے. اور ہمیں خصوصاً بالخصوص ان لوگوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جو اس دنیا سے چل بسے ہیں. ہم اپنے لیے تو دنیا کی ہر نعمت اللہ کی بارگاہ سے مانگ لیتے ہیں، مگر وقت افطار ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے جنہوں نے اس دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہو گئے، اگلے جہان کی طرف چلے گئے. اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انسان کو اپنی راہ ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے. کیوں کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے. ہو سکتا ہے پچھلے سال جتنے تھے آج نہیں ہیں، ہو سکتا ہے جو آج ہیں اگلے ماہ رمضان المبارک ان کو یہ نصیب نہ ہو. یہ ایام، یہ ماہ و سال بڑے قیمتی ہیں اور یقیناً ماہ رمضان کی تمام گھڑیاں بڑی بابرکت ہے. اس کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ چیز کیا ہے، وہ ہے تقوی. اس کی بارگاہ کے اندر انسان قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے. اور پھر سب سے بڑھ کر فرمایا گیا کہ جو ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو وہ بھی اس طرح ہے کہ جس طرح روزہ رکھنے والے کو ثواب اور اجر دیا جائے گا، روزہ افطار کروانے والوں کو بھی اسی طرح ہی ثواب عطا فرمایا جائے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد ماحول کے اندر ہم تو بڑی خوبصورت افطاری کر لیتے ہیں، ہر طرح کی نعمت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، رنگا رنگ نعمتیں. تو شاید ہمارے پڑوس میں کسی کے پاس ایک کھجور بھی افطار کرنے کے لیے نہ ہو، کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہ ہو، تو ہمیں کم از کم اپنے ماحول میں دائیں بائیں اپنے پڑوس میں کم از کم یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے حقدار جس حقدار تک ہم اس کا حق پہنچائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں. بے شک بے شک. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اب ہمارے پاس وقت تو چند منٹ ہی ہوں گے یقیناً، لیکن ہم اختتام پہ پھر آپ سے پورے پروگرام کا خلاصہ یا پیغام جو ہے وہ لیتے ہیں. مجھے جو سب سے ایک اہم بات ابھی یہ افطار کے حوالے سے جو بات ہوئی، ماہ مبارک رمضان میں اور خاص طور پہ افطار کے وقت، یہ جو وقت ابھی چل رہا ہے ظاہر ہے، تو اس میں بخشش کے حوالے سے میں نے جیسے ذکر کیا، کسی حدیث میں ذکر ہے کہ 1,00,000 گناہ گاروں کو خداوند قدوس بخشتا ہے، کسی میں 50 لاکھ کا ذکر ہے. اسی طرح خود افطار کرانے کے حوالے سے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث اس وقت یاد آ رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک مومن کو افطار کرائے گا اس کا
1 سال کے گناہ بخشے جائیں گے. اب یہ بھی وہ مختلف، میں کہوں گا اللہ کی طرف سے مختلف پیکیجز پیش کیے جا رہے ہیں، اور بھی ثواب ہیں، لیکن یہ اور پھر وہ فرماتے ہیں جو 2 لوگوں کو افطار کروائے گا اس کے 2 سال کے گناہ. اس کا مطلب ہے جتنی افطار وہ پھیلاتا چلا جائے گا برکت، اتنے ہی خداوند قدوس اسے پاکیزہ کرتا چلا جائے گا. رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. واہ واہ واہ. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ بہانے تلاش کرتی ہے کسی طریقے سے میرا بندہ میری طرف رجوع کرے. یہ ماہ مقدس رمضان مبارک ایک بار کہہ لیجئے کہ پوری قوم اور امت مسلمہ کی اجتماعی تہذیب و تمدن کے عروج کا نام ہے. پوری قوم اجتماعی طور پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہوتی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ قوم جو خدا سے دور ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی مقدس مہینے میں پروردگار عالم ساری قوم کو مجتمع کر کے ان کی اجتماعی تربیت کا اہتمام فرما رہا ہے. اب ایک گھر میں جہاں سوشل میڈیا نے آ کر بچوں کو الگ بٹھا دیا، والدین کو الگ کر دیا، یہ ماہ مقدس دیکھیے وقت سحر جب سب سو رہے ہیں تب بھی اٹھایا جا رہا ہے، پوری فیملی ایک ہی دسترخوان پہ جمع ہے. یہ منظر رب کو بھی بہت پسند ہے. بہت ساری چیزیں بچوں نے جو اپنے ماں باپ سے سیکھنی تھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ دور ہوئے تھے، یہ مقدس مہینہ پھر آ کر جوڑ دیتا ہے. اور پھر آپ وقت سحر دیکھیے مساجد میں 10 نمازی بمشکل ملتے تھے، اب اسی مسجد کے اندر کئی ہزار نمازی جمع ہیں. اور یہ مسلمانوں کی سے عالم کفر تو خوف زدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری روحانی اور انفرادی تربیت کا اور اجتماعی تربیت کا بہترین انتظام یہ ماہ مقدس لے کر آتا ہے، جس میں ہمارے کردار کی بھی بہتری ہوتی ہے اور ہماری روح کی پاکیزگی اور بالیدگی کا بھی اہتمام لے کر آتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دسترخوان الہی سے ہم نے اپنی خوشہ چینی کرنی ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جی ہم سفر میں بھی تھے، شریعت نے تو کہہ دیا کہ روزہ آپ کے لیے معاف ہے، لیکن ہم نے روزہ پھر بھی رکھا اور بڑا سینہ تان کے کہہ رہے ہوتے. سچ یہ ہے ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سفر میں تھا، بڑی مشکل سے گزرا لیکن میں نے تو روزہ رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کے دسترخوان سے تم نے اپنا حصہ نہیں لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب دسترخوان رحمت تو بچھا ہوا ہے، دسترخوان مغفرت تو بچھا ہوا ہے، دسترخوان معرفت تو بچھا ہوا ہے. اگر کوئی اپنا دامن نہ پھیلائے تو اس میں رب کا قصور نہیں، قصور اس انسان کے اپنے نفس کا ہے کہ وہ نفس امارہ میں اتنا ملوث ہو گیا ہے کہ اب نفس مطمئنہ کے راستے پر چلتے ہوئے اسے مشکلات کا سامنا ہے. جناب مولانا عارف حسین وحیدی صاحب، ماہ رمضان جس کے بہت سارے نام ہیں جو ہم ذکر کرتے ہیں، ماہ قرآن، ماہ بہار قرآن، ماہ مواسات، ماہ صبر، ماہ عبادت اور ماہ مہمانی خدا، ضیافت الہی. وقت بہت پروگرام کا آپ پیغام دوں گا اور آج بہت سی فضولیات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اگر ہوشیار عقل مند جوان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جو اپنے خدا سے محبت، اپنے دین سے محبت کو اسی انٹرنیٹ ہیں چیزیں انتخاب کریں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ہدیہ بھیجیں. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر. جب آپ ضیافت الہی پہ ہیں، تعالیٰ پہ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ جو لوگ میں جو چائے پی وہ حرام میں انشاءاللہ کی ہے، اللہ کی ہے، تو آپ کم از کم آپ غفلت میں نہ پڑیں. میں کہتا ہوں یہ ماہ اللہ کی تلاوت ذکر کا ہے. آپ بجائے روزہ ہے نا، تو حدیث پاک میں شیطان ہو جاتا ہے، روزے کرتا ہے، روزے کرتا ہے جو ہے وہ اس روزے کے مطابق عمل نہ کرے. آج جب ایک جوان آتا ہے، عمل کرتا ہے، روزے کی قدر کو جانتا ہے، ہر لحظے کو ضیافت خدا سمجھ کے وہ کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی تو نے. یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ شیطان کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مل کر جس نے آج کئی نسلیں جو ان کو کر دیا، انسانیت کر دی، اس کی کمر توڑ، ہم اس کا کیا کریں؟ ہم اس جو اللہ ہے تو اللہ شیطان ہے، ہم اس
معاشرے میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، ماہ رمضان کی مقدس گھڑیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان بند ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر سکتا، آپ کے خلاف کوئی ہتھکنڈا استعمال نہیں کر سکتا، کوئی شرارت نہیں کر سکتا، تو آپ فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو بھی بلندی اور کمال کی طرف لے جائیں، اور معاشرے میں بھی کردار ادا کریں کہ معاشرے میں بھی خوبی ہو، اچھائی ہو، نیکی ہو، سخاوت ہو، صلہ رحمی ہو، قطع رحمی سے بچیں، صدقات ہوں، خیرات ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی، ایک پیغام اور آپ سے میں چاہوں گا، آپ ہمارے معاشرے میں ایک نامور خطیب تو ہیں، ایک سلجھی ہوئی مذہبی شخصیت بھی ہیں، کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہمیں وحدت نظر آتی ہے، افطاریوں میں تمام مکاتب فقہ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پیار و محبت سے افطار ہوتا ہے، سحر بھی بہت جگہ ہوتا ہے، عبادات بھی بہت جگہ اکٹھی ہوتی ہیں، تو یہ جو ایک وحدت کا پیغام ہے، یہ پھر باقی سارا سال بھی جانا چاہیے، اور وحدت امت اس ماہ مبارک رمضان کا ایک بہت لازمی میسیج ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت آپ نے یاد دلایا۔ جب ہم ضیافت خدا پر بیٹھے ہیں تو اس دسترخوان پہ اللہ کے نزدیک فرق نہیں ہے کہ کون سا مسلمان بیٹھا ہے، آئے شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو جب ہم ضیافت الہی پہ بیٹھے ہیں تو آپس میں محبتوں کو فروغ دیں، اخوتوں کو فروغ دیں، آپس کے بھائی چارے کو بڑھائیں، اور نفرتیں اور انتشارات، تنازعات کو مٹائیں۔ خداوند کریم خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ لا تنازعوا، علماء جانتے ہیں نہیں کسی گئے، نہیں جو ہے وہ کیا ہے، جیسے لا تقربوا الزنا ہے، لا تشربوا الخمر ہے، اسی طرح یہ بھی ہے لا تنازعوا، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، اسی طرح کیا ہے، تنازع ڈالنا، افتراق ڈالنا، انتشار ڈالنا، فرقہ واریت پھیلانا، مسالک کو لڑانا، بھائیوں کو لڑانا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ خیانت صرف ایک خاص معاشرے کے ساتھ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے ساتھ خیانت ہے، یہ امت کے ساتھ خیانت ہے۔ قرآن نے جو پیغام دیا ہے خوبصورت، اس کے ساتھ خیانت ہے۔ آئیں ہم قرآن کا جو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اس کو عملی طور پر اجاگر کرنے کے لیے ہم معاشرے میں اتحاد و وحدت کے پیغام کو پھیلائیں۔ اور یہ افطاریاں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں میں کہوں گا کہ اہل سنت کی مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں جماعت، شیعہ کو وہاں شریک ہونا چاہیے، شیعہ حضرات کی مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں وہاں اہل سنت کو، اور میں معاشرے میں دیکھتا ہوں ہم یہ کام کرتے ہیں پورے ملک میں، میں دیکھتا ہوں جب اس طرح تمام مسالے کے لوگ آ کر ایک دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کا دسترخوان ہے، تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ایک منٹ کا پیغام جناب مولانا عمران حبیب جی، ماہ رمضان المبارک کے اندر یقیناً کیونکہ یہ ماہ مواسات ہے تو یقیناً مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد تمام مؤمنین مؤمنات جتنے بھی مومن ہیں سب کا خیال رکھے، جس طرح صاحب نے فرمایا کہ یقیناً اس مہینے کے اندر چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، جس طرح اپنی صحت کا، اپنے لباس کا، اپنے صحت کا، اپنے لباس کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو یقیناً تمام لوگوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ محبت پھیلائیں، جو نفرتیں ہیں ان کو دور کرنے کا بہت بہت شکر گزار ہیں اپنے علماء کرام کے، کیا خوبصورت اور روحانی گفتگو ہوئی۔ بس اس پروگرام کا خلاصہ یہی ہے، ایک بڑی عظیم شخصیت کا مجھے کال یاد آ رہا ہے کہ یہ دنیا محضر خدا ہے، یعنی یہ دنیا خدا کے سامنے ہے اور خدا کے سامنے کوئی گناہ نہ کرو، یعنی ہم ضیافت الہی میں ہیں ہر وقت۔ ہمیں اگر یہ احساس ہو تو ہم یقیناً ہمارا جو عمل کا پیمانہ ہے وہ پھر ہمیشہ خدائی جو ایک طاقت ہے اور خدا کی طرف توجہ ہے اس سانچے میں ڈھلا رہے۔ بالکل جی ناظرین، اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک بہت اور ہی اہم موضوع کے ساتھ، جس پہ گفتگو کرنا، جس کو سمجھنا، جس کو عملی طور پہ اپنانے کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، جانے سے پہلے اختتامی کلام قاری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ خواہش ذات، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا،
जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अब जिधर अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, पुकार मुझको न दुनिया चला हूँ कुए रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझको जुस्तजू रसूल, अब जिधर मेरे मुहम्मद। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना।